بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، آئیے آیت مقدسہ پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حضرات، بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے اور اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ یہ بامقصد پروگرام مسلسل کئی ہفتوں سے جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں دوام عطا فرمائے اور اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ مسلسل ہم توحید کو مختلف اس کے شعبوں کے ساتھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ توحید کیا ہے۔ آج کے اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ توحید اور وسیلے میں اتحاد ہے یا نہیں ہے۔ کیا وسیلہ ماننا توحید کے خلاف ہے؟ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلے کا حکم قرآن میں یا احادیث میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ وسیلہ کس چیز کو بنایا جائے؟ کیا وسیلہ کسی بزرگ کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا وسیلے کے ذریعے کسی سے کوئی مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں مانگی جا سکتی؟ وسیلہ کیا ظاہری زندگی میں ہی بنانا جائز ہے یا وفات کے بعد بھی کسی کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ وسیلہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ تمام سوالات جو ہمارے ارد گرد پوچھے جاتے ہیں اور لوگ معلوم کرتے ہیں، اس میں شبہات پیدا کرتے ہیں کہ وسیلہ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ وسیلے پر حرام کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، بعض لوگ وسیلے کو شرک بھی کہہ دیتے ہیں۔ بڑی نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے کہ وسیلے کی حقیقت کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ وسیلے کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کیا حکم ہمارے اللہ اور ہمارے رسول نے فرمایا ہے، یا تو ان سے ہم نظر پھیر لیتے ہیں یا اس کے معنی ہم بدل دیتے ہیں۔ اگر انصاف کی نظر سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وسیلہ جو ہے وہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ وسیلہ ماننا یا وسیلہ بنانا، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ہمیں دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پر اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ مائدہ کی ہے، وہ آیت نمبر 35 ہے۔
اس میں ترجمہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، ابتغا یبتغی کی معنی آتی تلاش کرنا۔ اب بہت سے لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں وسیلہ بھئی ہم کسی کو بنائیں گے تو جب اللہ ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے تو اسے تلاش کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہ قرآن کی یہ آیت پیش کر دیتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ لہذا جب اللہ بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو کسی وسیلے کی حاجت ہی نہیں، کسی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرات وہ بھولے ہیں، اس آیت کے معنی نہیں سمجھ سکے۔ آپ بتائیے اگر اس کے معنی جو وہ مراد لے رہے ہیں اگر وہ مراد لے لیے جائیں تو ہماری شریعت کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے کہ اللہ جب شرک سے زیادہ قریب ہے تو رسولوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ جب شرک سے زیادہ قریب ہے تو پھر وہ کتابوں کو کیوں نازل کرتا ہے؟ اللہ جب شرک سے زیادہ قریب ہے تو اس نے کرامن کاتبین ہمارے کاندھوں پر کیوں مقرر کر رکھے ہیں؟ اللہ جب شرک سے زیادہ قریب ہے تو پھر فرشتے منکر نکیر کی شکل میں قبر میں کیوں آتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور بندے کی شرک سے زیادہ قریب ہے، اسے کسی وسیلے کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، تو اس نے یہ نظام کائنات مقرر کیوں کیا ہے؟ یہ رسولوں کا سلسلہ جاری کیوں کیا ہے؟ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش رسول اس دنیا میں تشریف لائے اور سب سے آخر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید کے یہ معنی نکالتے ہیں کہ جب اللہ بندے کی شرک سے زیادہ قریب ہے تو ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں۔ میں پہلے یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ وسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے شرط نہیں ہے کہ بغیر وسیلے کے آپ دعا نہیں کر سکتے، بغیر وسیلے کے مانگ نہیں سکتے۔ علماء اہل سنت نے شرط قرار نہیں دیا، آپ بغیر وسیلے کی بھی طلب کر سکتے ہیں، بغیر وسیلے کے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن وسیلے کے ذریعے مانگنا یہ اولا اور بہتر ہے، یہ اولا اور بہتر ہے، یہ مقبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کے معنی یہ ہے کہ اللہ علم کے لحاظ سے ہر بندے کی شرک سے زیادہ قریب ہے۔ اگر ہمارے ذہن کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں، جو تصورات آ رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں، جو رات کی تنہائی میں ہم کر رہے ہیں، دن کے اجالے میں کر رہے ہیں، بندوں سے جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپی ہے، وہ شرک سے زیادہ قریب ہے۔ یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی تھی تاکہ بندوں کو یہ آگاہ کر دیا جائے کہ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بے پرواہ نہیں ہے، اللہ کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب ہمارا خیال وہ جان لیتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر جو تصور آ رہا ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں، برائی کا ارادہ کر رہے ہیں یا اچھائی کا ارادہ کر رہے ہیں، جب وہ ہمارے ارادے سے واقف ہے تو کیا ہمارے عمل سے واقف نہیں ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے کہ ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ارادہ تو ذہن کے اندر ہوا ہے، ابھی وہ وجود میں نہیں آیا ہے، وہ ہم سوچ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں آیا ہے کہ ہم نیک کام کریں گے، ہمارے ذہن کے اندر آیا ہے کہ ہم کوئی برا عمل کریں گے، تو دماغ کے اندر جو خیال آیا ہے، جو تصور آیا ہے نیکی کا، اس کو اللہ جانتا ہے، بندہ اس سے بے پرواہ نہ رہے۔ جب اللہ اس خیال کو بھی جانتا ہے تو اگر ہم کوئی رات کی تنہائی میں تاریکی کے اندر سب سے چھپ کر کوئی کام کریں گے تو کیا اللہ کو معلوم نہیں ہوگا؟ ضرور معلوم ہوگا۔ اس لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندو یہ مت سمجھو کہ ہم غافل ہیں، ہم تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ نبی کا وسیلہ مت پکڑو، رسول کا وسیلہ مت پکڑو، نہیں، یہ غلط۔ کیوں؟ اگر ہم نے وہ معنی مراد لے لیے جو آپ تشریح کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے بندو میری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے یا کسی نے عربی متن بنا لیا ہے؟ یا تو اسے قرآن کی آیت مت مانیے،
جب یہ قرآن کی آیت ہے وہ بھی قرآن کی آیت ہے، اور دو قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا نہیں سکتی. یہ بندوں کا کلام ہے جو آپس میں ٹکرا جاتا ہے، رب کا کلام نہیں ہے. یہ تو ہماری بات ہوتی ہے کہ ابھی کچھ کہتے ہیں، کل کچھ کہتے ہیں، اپنی بات پھر توڑ دیتے ہیں. یہ بندوں کے کلام میں تعارض پایا جاتا ہے، ٹکراؤ پایا جاتا ہے، تضاد پایا جاتا ہے. اللہ کے کلام کی خاصیت یہی ہے کہ اس میں تضاد نہیں پایا جاتا کہ ایک آیت کچھ کہتی ہو دوسری آیت کچھ کہتی ہو. تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور یہ آیت کریمہ کے وہ معنی آپ نے نکال لیے جو آپ مراد لے رہے ہیں، تو یہ آیت اس آیت کریمہ سے ٹکرا جائے گی. وابتغوا الیہ الوسیلہ. معلوم ہوا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے ہم تیری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. اس میں وسیلے کا انکار نہیں ہے، اس میں اس بات کی طرف تنبیہ کرنا ہے کہ بندے تو اس بات سے غافل نہ ہو کہ ہم بے پرواہ ہیں، ہم غافل ہیں. ہم تیرے سوچ کو بھی جانتے ہیں، تیرے تصور کو بھی جانتے ہیں، تیری رات کی تنہائی کے عمل کو بھی جانتے ہیں، اور دن کے اجالے کے عمل کو بھی جانتے ہیں. اس کا تعلق وسیلے سے ہے ہی نہیں. اور اس آیت کو پیش کرنا وسیلے کی رد میں یہ انتہائی قسم کی جو ہے آپ کی جہالت ہے اور ہٹ درمی ہے. بہرحال جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ہمیں یہ حکم دے دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو. اب وسیلہ کہتے کسی؟ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن جانیں کہ وسیلے کی تعریف علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے کیا کی ہے. تو علامہ ابن کثیر وسیلے کی تعریف کرتے ہیں الوسیلۃ التی یتوسل بها الی تحصیل المقصود. یہ ابن کثیر تفسیر کی بہت ہی معتبر کتاب ہے. اس میں یہ تعریف ہے کہ وسیلہ وہ ہے جس کے ذریعے مقصد تک پہنچا جائے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں. ہمارا مقصد ہے چھت پہ پہنچنا، تو ہم نے سہارا زینے کا لے لیا تو زینہ وسیلہ بن گیا. ہم نے سیڑھی کا سہارا لے لیا تو سیڑھی جو ہے ہمارے لیے وسیلہ بن گئی. ہمیں اونچی منزل پہ جانا ہے تو ہم نے لفٹ کا سہارا لے لیا تو لفٹ ہمارے لیے ذریعہ بن گئی. تو ہمارے لیے جو چیز بھی ہمارا مقصد ہے، اس مقصد تک کے جو رسائی کرنے والی چیز ہے، اس مقصد تک جو چیز پہنچانے والی ہے، اسے کہتے ہیں وسیلہ. الوسیلۃ التی یتوسل الیہا یتوسل بها الی تحصیل المقصود. وسیلہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے مقصد تک پہنچا جائے. اب دیکھیے، یہ تو ہم نے تعریف جان لی. مقصد تو پہنچنا اللہ تک ہی ہے، سب کا مقصد. ہم رسولوں کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی نسبت اللہ سے ہے. ہم اولیاء کی عزت و تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. دیکھ تعلق اللہ سے پیدا ہو رہا ہے. ہم قرآن کی تعظیم، اس پر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. دیکھیے ساری چیزیں اللہ کی طرف جا رہی ہیں. لا مقصود الا اللہ، ہمارا مقصد اللہ ہے. لا موجود الا اللہ، اللہ ہی ہے جس کا وجود واجب الوجود ہے. تو تمام مقصد اللہ تک ہی پہنچانے والے ہیں. لہٰذا اللہ کو ہٹا دیجئے تو عام انسان ہو جائیں گے، ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. رسول ہماری طرح ہو جائیں گے، لیکن ان کی عزت و توقیر اس وجہ سے ہے کہ وہ عام نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بھیجا کردہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں. یہ کتاب جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، یہ عام کتابوں کی طرح نظر آ رہی ہے، لیکن عام کتاب نہیں ہے. حروف وہی ہیں جو بندوں کے حروف ہوا کرتے ہیں، کلام وہی ہے، انہی حروف سے بنا ہوا ہے جو بندے اپنا کلام بناتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے قابل تعظیم بھی ہے، قابل عزت بھی ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی لازم. تو مقصد ہر چیز کا اللہ تک پہنچنا ہے. اب چاہے کتابیں ہوں، رسول ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، بزرگ ہوں، مشائخ ہوں، یہ ایک ذریعہ ہیں اللہ تک پہنچانے کا. اور اس ذریعے کی تعظیم کرنا، اس کی عزت کرنا، توقیر کرنا، یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. اب یہاں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وسیلے کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، کس کس چیز کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں.
ایک طرف تو آپ وسیلے پر حرام کا فتویٰ لگا رہے ہیں، دوسری طرف ایک قسم کو ماننا ہے، دوسری قسم کا انکار کرنا ہے۔ لیکن ہم جو ہے ہر قسم کو مان رہے ہیں، اور ہر قسم کا بحمداللہ ہم ثبوت بھی دیں گے۔ اگر ہم اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے اس کے ناموں کو وسیلہ بناتے ہیں، اس کی صفات کو وسیلہ بناتے ہیں، تو اس کا بھی ثبوت قرآن سے ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر ہم نیک اعمال کو وسیلہ بناتے ہیں تو اس کا ثبوت بھی احادیث میں موجود ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر ہم نبی کا یا ولی کا یا شہید کا وسیلہ بناتے ہیں تو اس کا ثبوت بھی احادیث میں موجود ہے۔ کیونکہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس دعوے کو دلیل سے ثابت کرنا یہ اہم چیز ہے۔ آپ کوئی بھی دعویٰ کر سکتے ہیں یہ چیز میری ہے، کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے۔ دعویٰ کرنا کتنا آسان ہے کہ بھئی یہ ٹوپی آپ کی ہے، یہ مائک میرا ہے، یہ موبائل میرا ہے، لیکن آپ سے کہا جائے گا آپ ثابت کیجیے گواہوں کے ذریعے، تب مشکل ہوتا ہے۔ تو دعویٰ وہ قابل اعتبار ہوتا ہے، قابل قبول ہوا کرتا ہے جو دلیل کے ساتھ ہو، جو بغیر دلیل کے ہو وہ دعویٰ قبول نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بات گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی برے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ ہم نے کوئی برا کام کیا اور کہے اللہ میں نے وہ برا کام کیا ہے، اس کی وجہ سے تم مغفرت فرما دو، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی عمل پیش کریں گے، اے اللہ یہ نیک کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اسے قبول کر لے اور اس کے ذریعے میرا فلاں کام بنا دے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی برے عمل کو جو غیر مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، اسے تو وسیلہ بنایا نہیں جا سکتا۔ اگر اسے کوئی وسیلہ بنائے گا تو اس کا ایمان ہی چلا جائے گا۔ اے اللہ میں نے شراب پی ہے، برا کام کیا ہے، اب یہ شراب پینا میں نے پیا ہے، اب میں نے اسے پی لی ہے، اس کے ذریعے میرا فلاں کام کر دے، ہو جائے گا یہ کام۔ کوئی شرابی شراب کو وسیلہ بنا سکتا ہے، کوئی جواری جوئے کو وسیلہ بنا سکتا ہے، کوئی سود خور سود کو وسیلہ بنا سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا جو جتنے برے اعمال ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہیں، جو مقبول بارگاہ الہی نہیں ہے، انہیں وسیلہ بنانا حرام ہے، اور بعض اوقات میں تو کفر ہو جائے گا۔ اگر کسی نے شراب پی اور بسم اللہ پڑھ کے پڑھ لی تو اس میں تو بعض نے فتویٰ دیا ہے کفر کا، کہ ایک تو آپ برا کام کر رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کا نام لے کے کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے اسے وسیلہ بنا کر اللہ کی رضا طلب کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل پیش کیا جائے گا جو اس کی یہاں مقبول ہے۔ اب سوچئے نماز پڑھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے؟ روزے آپ نے رکھے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں؟ مقبول کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اللہ نے روزوں کا حکم دیا ہے۔ آپ حج کر رہے ہیں، حج کا وسیلہ پیش کیجیے، خدمت خلق کر رہے ہیں تو خدمت خلق کا وسیلہ پیش کیجیے۔ جو بھی نیک کام قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جس کی تائید قرآن کرتا ہے، جس کی تائید احادیث کر رہی ہے، وہ وسیلہ آپ پیش کر دیجیے۔ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اور یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ کہ وسیلہ اسی عمل کو بنایا جائے گا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اب ایک سوال آپ سے کیا جاتا ہے، ابھی آپ نے نماز پڑھی، ہم نے بھی نماز پڑھی، کوئی یہ بندہ ضمانت لے سکتا ہے، گارنٹی لے سکتا ہے کہ یہ نماز قبول ہو گئی؟ میں بھی دارالفتاح میں بیٹھتا ہوں، میرے پاس بھی آتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ نماز، اور یہ فتویٰ لے کر آئیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی ہے، یہ بتا دیجیے مفتی صاحب کہ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی یا نہیں ہو گئی، تو میں دونوں ہاتھ کھڑے کر دوں گا، یہ نہیں بتا سکتا۔ ہاں یہ بتا سکتا ہوں یہ نماز اس میں فرض ادا کر لیے، واجب ادا کر دی ہے آپ نے، اس میں سنتیں ادا کر لی، لہذا یہ نماز آپ کی شریعت مطہرہ کے اصول پر ہو گئی، مقبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اس کی ضمانت کوئی نہیں لے سکتا۔ کوئی بھی نیک عمل آپ کر رہے ہیں، بس امید کی جا سکتی ہے اللہ تو قبول کر لے ہمارے روزوں کو، امید کر سکتے ہیں اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے، اے اللہ ہم صدقات کر رہے ہیں یہ نیک نیتی کے ساتھ ہیں، اللہ تو مقبول کر لے۔ لیکن کوئی بھی بڑے سے بڑا بندہ یہ ضمانت نہیں لے سکتا، یہ گارنٹی نہیں لے سکتا کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، یہ رد نہیں ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بہت سو کے چہروں پر نمازیں مار دی جائیں گی، بہت سو کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو نماز ہونا الگ ہے، لیکن نماز کا مقبول ہونا الگ ہے۔ جب ایسے عمل کو وسیلہ بنا سکتے ہیں جس کا قبول ہونا اور نہ قبول ہونا ضمنی ہے، قبول بھی ہو سکتے ہیں اور قبول نہیں بھی ہو سکتے،
تو بتائیے جس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہو اسے وسیلہ بنا سکتے نہیں بسا سکتے؟ نماز وسیلہ بن سکتی ہے جو قبول بھی ہو سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے۔ روزے کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں جو قبول بھی ہو سکتے ہیں اور رد بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، صدقات کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی نیک عمل کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کی ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے ہیں، سب کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، حالانکہ یہ تمام حقوق کیا ہیں؟ ظنی ہیں، اللہ کے بارے میں قبول بھی ہو سکتے ہیں اور رد بھی ہو سکتے ہیں۔ جب انہیں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو جس کی مقبولیت میں کوئی شک کرے تو اس کا ایمان ہی چلا جائے تو اس لیے وسیلہ بنا۔ اب آپ سے بتائیے کہ اللہ کے رسول کی ذات مقبول ہے یا نہیں؟ کیا اولیاء کرام مقبول ہیں یا نہیں؟ کیا شہداء مقبول ہیں نہیں؟ اور ایسے مقبول ہیں کہ اللہ خود ضمانت دیتا ہے قد انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے انعام کیا ہے کن بندوں پر؟ نبیوں پر، صدیق پر، شہداء پہ اور صالحین پر۔ اور جس پر اللہ انعام فرمائے اور اس کے انعام کی گواہی قرآن خود دیتا ہو اور قرآن میں اسے نقل فرمائے، کیا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں تو شہید اتنا قبول ہے کہ اسے مردہ سوچنے تک سے منع کر دیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہے اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کے بارے میں تو یہ آتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ ارے ان کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے وہ مقبول ہو جاتا ہے، ان کی مقبولیت میں شک کرنے والا ایمان سے حد دھو لے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے مقبول بارگاہ نہیں؟ اور اللہ کے ولی کی جہاں بات آتی ہے تو اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اللہ کے ولی کے کیا بن جاتا ہوں؟ اللہ خود کہتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ کانوں سے سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اللہ کے ولی کے، اللہ فرماتا ہے کہ ان ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي یمشی بہا، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، پیروں سے چلا کرتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اور وہ جب سوال کرتا ہے تو یقیناً میں اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور یہ حدیث قدسی بڑا اونچا درجہ رکھتی ہے کہ اللہ خود اپنی نسبت کرے میں ولی کے کان بن گیا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ولی کے کان ہوا کرتے ہیں لیکن سننا اللہ کا ہوا کرتا ہے، آنکھ ولی کی ہوا کرتی ہے، دیکھنا اللہ کا ہوا کرتا ہے، ہاتھ ولی کے ہوتے ہیں اور پکڑنا اللہ کا ہوا کرتا ہے، اور پیر ولی کے ہوتے ہیں اور چلنا اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ یعنی تمام طاقتیں قوتیں جو ہیں دی تو اللہ ہی نہیں ہیں، لیکن یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ولی کے ہر کام کو اللہ اپنی طرح منسوخ کر رہا ہے۔ بھئی آنکھیں تو ہمیں بھی اللہ نے دی ہیں، کان تو ہمیں بھی اللہ نے دیے، ہاتھ تو اللہ نے ہمیں دیے، لیکن ہمارے ہاتھ کو نہیں کہہ رہا، ان کے ہاتھ کو شرف کے لیے اللہ اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ یہ معمولی ہاتھ مت سمجھنا، یہ حقیقتاً میری طاقت دی ہوئی ہے، یہ جو ہاتھ اٹھا دیں تو سورج پلٹ آتا ہے، اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج جو ہے پلٹ آتا ہے، اشارہ کر دیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ انگلی آپ کی بھی ہے، انگلی اللہ کے نبی کی بھی ہے، آپ اشارہ کیا کریں، آپ کچھ بھی کرتے رہے، ایک چیز حرکت نہیں کرتی ہے، اور وہ اشارہ کر دیں تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، چلتا ہے۔ اب بتائیے، تو اب یہ سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کیا جائے گا وسیلے کے طور پر جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، لیکن اس کی مقبولیت کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی نمازیں پیش کر سکتے ہیں، ہماری اپنے روزے پیش کر سکتے ہیں، اپنا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے تو دعا کے اندر اس کا نام لے کر، اس کا حوالہ دے کر آپ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ احادیث سے ثابت ہے، اسے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب ان کو پیش کیا جا سکتا ہے تو عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مقبولان بارگاہ کو پیش نہیں کیا جا سکتا، جن کی مقبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جن کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہے۔ یہ انشاءاللہ یہ وہی لوگ ایسا اعتراض کرتے ہیں جو انبیاء کرام کے مقام سے واقف نہیں، یا اولیاء کرام کو، انبیاء کرام کو ان کی ظاہری شکل و صورت کو اپنی شکل کے مشابہ کہہ کر اپنی طرح سمجھتے ہیں، لیکن جو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، اللہ کے ولی سمجھتے ہیں، اللہ کے مقرب سمجھتے ہیں، وہ کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہماری طرح ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا تھا صحابہ سے کہ تم میری طرح تھوڑی ہو، میں تمہاری طرح تھوڑی ہوں، لیسا کمثلی شیء، یہ اللہ نے اپنے لیے فرمایا کہ میری طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن صوم وصال جب اللہ کے رسول نے رکھا تھا، پے در پہ روزے رکھے تھے اور صحابہ کرام اس پر عمل کرنے لگے، انہوں نے بھی پے در پہ روزے رکھنا شروع کر دیے، نہ سحری میں کچھ کھا رہے تھے اور نہ افطاری میں کچھ تناول کر رہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے بدن کمزور ہونے لگے، وہ لاغر ہونے لگے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھی تم کیا عمل کر رہے ہو، تم کمزور نظر آ رہے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو ہے صوم وصال رکھتے ہیں، پے در پہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے؟ اب اس سے بتائیے کس کو خطاب کیا؟ صحابہ کو، اور آج کا آدمی کیا ہے؟ ہمیں۔ صحابہ سے کہا ہے حضور نے کہ کون تم میں سے میری طرح ہیں، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بتائیے، تو آج یہ بڑی کم سمجھی کی اور نادانی کی بات ہے کہ بہت سے لوگ وہ چند چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں، پورے اصول قرآن کا گہرا مطالعہ ان کے پاس نہیں ہے، احادیث پوری زیر نظر نہیں ہے، اور وہ چند آیات کو جو متشابہ آیات ہوا کرتی ہیں یا چند احادیث ان کے ظاہری معنی لے کر ایک غلط لباس اسے پہنا دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگتے ہیں کہ وسیلہ نہیں، وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لا صمد، اللہ الصمد کے معنی کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی نمازیں پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ بتائیے، اگر آپ کہہ دیں نمازوں کی ضرورت ہے اسے تو کفر ہو جائے گا، کیونکہ ضرورت جسے ہوتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے، وہ اللہ محتاج نہیں ہے۔ صمد کے معنی کیا ہے؟ لا صمد کے معنی جسے کسی کی احتیاج ہو، لا احتیاج الیہ، جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے اسے، نہ ہمارے رکوع کی ضرورت ہے، نہ ہمارے قیام کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیح کی ضرورت ہے، نہ ہماری زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ کسی نیک عمل کی ضرورت ہے۔ اب اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تحلیل بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تکبیر بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، تو اس سے فائدہ اللہ کو نہیں پہنچے گا، بلکہ اللہ خوش ہوگا اور خوش ہو کر آپ کو انعام سے نوازے گا۔ تو بندوں کو ہی ان کے عمل کا فائدہ پہنچتا ہے۔ بہرحال یہ نظریہ انتہائی غلط ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ توحید کے خلاف ہے۔ کہ توحید سے کیا مانو؟ توحید کی معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانتے ہی نہیں۔ ہم اگر معبود کسی کو مانیں، کسی کو اللہ مانیں یا اللہ کے مشابہ مانیں یا اللہ کے قریب ماننے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو معبود مانیں، اور یہ بات ہم پچھلے کئی ہفتوں سے کہہ چکے ہیں کہ اگر معبود مان کر، خدا مان کر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو وہ شرک کہلائے گا، اور خدا آپ نے نہیں مانا ہے تو بظاہر وہ شرک نہیں ہوگا، وہ حرام ہو سکتا ہے، مکروہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر خدا نہیں مان رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں تو وہ شرک نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے پہلے اسے معبود ماننا ہوگا، چاہے اسے پکارا جائے، چاہے سجدہ کیا جائے، چاہے جو اس کے لیے نیاز کیے جائے، کوئی بھی عمل کریے آپ تو اسے پہلے معبود مانیے۔ اگر معبود نہیں ماننا ہے تو بظاہر اور حقیقتاً وہ شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اب وہ کیا ہوگا اس کی تفصیل ہم پچھلے ہفتوں میں بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال وسیلے کے معنی بھی ہم نے جان لیے کہ وسیلہ وہ ہے جس کے ذریعے ہم مقصد تک پہنچ جائیں۔ اب وسیلے کی پہلی قسم ہوتی ہے اللہ کے نام کا وسیلہ پیش کرنا، اللہ کی صفات کا وسیلہ پیش کرنا۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو یہ اپنے رحمان ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو یہ رحیم ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو یہ رب العالمین ہونے کا واسطہ، میرا فلاں کام کر دے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے نام کے ذریعے، اللہ کی صفت کے ذریعے وسیلہ تلاش کرنا۔ یہ وسیلہ کیسے ثابت ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے اللہ کو پکارو، دعا کرو تو ان ناموں کو جو اللہ کے نام عمدہ نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو قہار ہے، کہہ سکتے ہیں، کہنا حق ہے، وہ اس کی صفت ہے، لیکن دعا کے موقع پہ رحمان کا لفظ بولیے، دعا کے موقع پہ رحیم کا لفظ بولیے، رؤوف و رحیم کہیے، رب العالمین کہیے، کیونکہ اس وقت آپ سے اگر وہ انتقام لے لے تو کیا ہوگا؟
اور یہ حدیث میں آ چکا ہے جس کا حساب لے لیا گیا وہ بچے گا نہیں عذاب الہی سے. یہ صحیح حدیث میں آیا ہے. من نوقش فی الحساب, جس کا حساب لے لیا یا دکھانا نامہ اعمال, اب بچن نہیں ہو سکتے. کون نامہ اعمال دکھا کر بچ سکتا ہے؟ بتائیے. پورا کلین کسی کا ہو سکتا ہے؟ کسی کی نمازوں میں پکڑ ہوگی, کسی کی حقوق اللہ میں پکڑ ہوگی, کسی کی روزوں میں پکڑ ہوگی, کسی کی اخلاق میں پکڑ ہوگی. قرآن و حدیث نے جو حکم دیا ہر حکم پر جو اللہ چاہتا ہے اس پر عمل کر کے کوئی بندہ پاس ہو سکتا ہے. وہاں اگر بخشش ہوگی تو یا تو اللہ کی رحمت سے ہوگی یا دامن مصطفیٰ سے ہوگی. عمل کے ذریعے جو اتراتے ہیں, عمل پر ناز کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے حج کر لیے, فلاں کام کر لیا, اتنے عمرے کر لیے, ہم 5 وقتہ نمازی ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, یہ عمل کی حیثیت الگ ہے. لیکن عمل کے ذریعے بخشش ہو جائے یہ نہیں. عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت اگر ہوگی تب بخشش ہوگی, کیونکہ حساب دے کر تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. تو پہلا وسیلہ جو ہوتا ہے التوسل باسماء اللہ و صفاتہ, اللہ کے ناموں سے اور اس کے صفات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں آئیں. اور یہ آیت سورہ اعراف ہے, آیت نمبر جو ہے 180 ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 180. اس میں کیا حکم آیا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے عمدہ نام ہے. فَادْعُوهُ بِهَا, لہذا اس ناموں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ کو پکارو, اللہ کو نام لو اور ان ناموں کا وسیلہ پیش کرو. ایک حدیث آتی ہے کہ اس میں اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ کی طرف ہم جاتے ہیں. اس حدیث کو امام ترمذی نے کتاب الدعوات کے اندر نقل کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا اور بڑے پیارے انداز میں دعا کر رہا تھا. اور یہ یاد رکھیے کہ دعا کا تعلق کبھی کبھی الفاظ سے بھی ہوتا ہے لیکن حقیقتاً دل سے ہوا کرتا ہے. الفاظ کتنے بھی ٹوٹے پھوٹے ہوں لیکن دل سے دعا نکلتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. تو دعا وہ شخص کر رہا تھا اور کتنے پیارے الفاظ استعمال کر رہا تھا. وہ کہتا اللہم انی اسألوک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, بِأَنِّی, اس واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں, جو گواہی دیتا ہوں اس کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں. بے جو آتا ہے سبب کے لیے آتا ہے, واسطے کے لیے آتا ہے عربی زبان میں. اللہم انی اسألوک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تجھ سے مانگتا ہوں. کس کے ذریعے مانگتا ہوں؟ بِأَنِّی, اس ذریعے سے, اس سبب سے مانگتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں. کس بات کی گواہی دیتے ہیں آپ؟ کہ انک انت اللہ, کہ تو ہی اللہ ہے. اللہ تو ہی ہے. لا الہ الا انت, معبود تیرے بغیر کوئی نہیں ہے, تو ہی معبود ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نام کو لے کر آ رہے ہیں پیش. پھر کیا کہتا ہے؟ الاحد, تو واحد ہے. الصمد, تو بے نیاز ہے. الذی لم یلد, تو نہ جنا ہے نہ تجھ سے کوئی جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور تیری طرح تو کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی صفات بھی ذکر کر دی, اللہ کے نام بھی ذکر کر دیے. تو حضور نے فرمایا ارے بڑی اچھی دعا کر رہے ہیں. اب حضور نے اس کی دعا سننے کے بعد کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. یعنی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. کیا؟ لقد سأل اللہ باسم العظم, اس نے اللہ سے مانگا ہے اور اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے مانگا ہے. اللہ سے اس کے اسم اعظم کا واسطہ دے کر مانگا ہے. اور اس نام سے اگر دعا کی جاتی ہے تو اللہ قبول فرما لیا کرتا ہے. وَإِذَا سُئِلَ, اور اس نام سے جب سوال کیا جاتا ہے تو اللہ عطا کر دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کو اس کے صفات کے ذریعے, اس کے اوصاف کے ذریعے, اللہ کو اس کے نام کے ذریعے, نام کے وسیلے سے آپ پکاریں گے, اس کی صمدیت کا واسطہ دیجئے, اس کی رحمانیت کا واسطہ دیجئے, اس کے رحیم ہونے کا واسطہ دیجئے. ان واسطوں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کریں. اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا جائز ہے. یہ حدیث, ایک حدیث اسی زمرے میں اور بیان کر دوں کہ یہ اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 6323. اس میں بھی ایک دعا حضور نے بیان فرمائی, بڑی پیاری دعا ہے اور اسے سید الاستغفار بھی کہتے ہیں کہ یہ استغفار میں سردار ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لی اور دن میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو جنتی ہوگا, اور رات میں اگر لیٹتے وقت یہ دعا پڑھ لی اور رات میں اگر وصال ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا. یعنی یہ دعا جو ہے ایمان پر خاتمے کی ضمانت دے رہی ہے.
اور اس میں ہے کیا؟ اس میں اللہ کے اسما ہیں، اللہ کے صفات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہم، اے اللہ، انت ربی، تو ہی میرا رب ہے، انت ربی، تو ہی میرا پروردگار ہے، لا الہ الا، تو ہی معبود ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں عاجز، تو خالق ہے قادر۔ اس کے بعد وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، میں بندہ ہوں، مجھ سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن جتنا ممکن ہوتا ہے میں تیرے وعدے پر اور تیرے عہد پر قائم ہوں، اس وعدے کا انکار نہیں کرتا، تیرے عہد کا انکار نہیں کرتا، تیری شہادت کا انکار نہیں کرتا، تیرے وعدے پر بھی قائم ہوں، تیرے عہد پر بھی قائم ہوں جتنا ممکن ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، جو میں کر رہا ہوں اس میں جو برائی ہے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو ہی بچا سکتا ہے۔ پھر اقرار کرتے ہیں، ابو لک بنعمتک، مجھے اقرار ہے، اعتراف ہے تیری نعمتوں کا جو میرے اوپر ہے، تو نے جو میرے اوپر انعام کیے ہیں اس کا مجھے اعتراف ہے، اقرار ہے، تو بے پناہ انعام کرنے والا ہے۔ وابو لک بذنبی، اور مجھے اپنی خطاؤں کا بھی اعتراف ہے کہ میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ فاغفر لی، تجھ سے یہ میرا عریضہ ہے، تو میری مغفرت کر دے، میری بخشش کر دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کیونکہ گناہوں کو بخشنے والی ذات فقط تو ہے، اگر تو گناہ بخش دے تو پھر اس کا اعادہ واپس نہیں ہوتا۔ اب یہ حدیث کہ کون سی حدیث ہے؟ یہ امام بخاری نے نقل کی ہے، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اذا قال حین یصبح، صبح کے وقت اگر یہ دعا کوئی کر لے، فمات من یومہ، اور اسی دن اس کا انتقال ہو جائے، تو فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے رات میں سے پڑھ لی اور رات کے وقت انتقال ہو جائے تو پھر وہ جنتی ہوگا۔ اس دعا کے اندر خاصیت کیا ہے؟ آپ نے اب اس کا ترجمہ بھی سن لیا، اس میں وسیلہ دیا گیا ہے، واسطہ دیا گیا ہے۔ کس کا وسیلہ؟ اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا گیا ہے، اللہ کے صفات کا واسطہ دیا گیا ہے، اس کے معبود ہونے کا واسطہ دیا گیا ہے، اس کے خالق ہونے کا واسطہ دیا گیا ہے، اور اس بات کا واسطہ دیا گیا ہے کہ مغفرت کا اختیار اللہ کو ہے، جس کی چاہے بخشش کر دے۔ فعال لما یرید، ہمارا رب کون ہے؟ وہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہ اللہ کی عطا ہی تو ہے، کسی کو نوازتا ہے تو اتنا نوازتا ہے کہ وہ شمار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں، دیکھیے ہماری ملکیت جو ہے مجازی ہے، ہمارے پاس یہ موبائل ہے، ہم اس کے مالک ہیں، مجازن ہے، حقیقی اللہ ہی ہے مالک۔ دنیا میں ہم جس چیز کے مالک ہیں، مالک اور ملکیت ہماری ہے لیکن مجازی ہے۔ اب ہم اپنی ملکیت کے ساتھ جو کریں، کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی آپ نے موبائل اپنا ان کو کیوں دے دیا، یا توڑ کیوں دیا، یا آپ کا قلم ہے میں قلم کے ساتھ لکھوں، کسی کو ہبہ کر دوں، اسے توڑ دوں، یہ میرے اختیار میں، جبکہ میری ملکیت مکمل نہیں ہے، مجازی ہے۔ جب اتنا اختیار ہمیں ملا ہے کہ مجازی ملکیت کے ساتھ جو چاہیں کریں، تو اللہ کی ملکیت تو حقیقی ہے، وہ کسی سے مانگی ہوئی نہیں ہے، وہ جو چاہے جس کے ساتھ جو کرے وہ اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس پوری گفتگو سے آپ نے یقیناً یہ سمجھ لیا ہوگا کہ وسیلے کا تعلق اللہ کے اسماء اس کے صفات سے، یعنی اللہ کے اسماء اس کے صفات کے ذریعے بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم وسیلے کی یہ ہوئی۔ دوسری قسم ہے اعمال کے ذریعے وسیلہ پیش کرنا، کہ آپ نے کوئی عمل کیا اپنا اور اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اے اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اس کو قبول فرما لے اور اس کے صدقے میں فلاں مصیبت یا پوری پریشانی دور فرما دے۔ یہ چیز کیا حدیث سے ثابت ہے؟ اس کا ثبوت حدیث سے ہے، یہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ عمل کا وسیلہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اب دعوے کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل کون سے ہونا چاہیے؟ کتاب کی، یا تو قرآن کی دلیل ہونا چاہیے یا حدیث کی، کیونکہ ان کے آگے کسی اور کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قرآن حدیث سب سے اوپر ہوگا، کیونکہ وہ بھی قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، میں بھی یہاں پر جو حوالے دے رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ کسی اہل سنت والجماعت کی کتاب سے حوالے نہیں دیے جا رہے ہیں، کسی تفسیر کے حوالے نہیں دیے جا رہے ہیں، براہ راست جو حوالے دیے جا رہے ہیں یا تو اللہ کی کتاب سے حوالے دیے جائیں گے یا حضور کے فرمان سے۔ کتاب میں تو بے شمار ہمارے علماء کرام نے تحقیق کی، ہمارے بزرگوں نے اتنا لکھ دیا ہے کہ اب اس کی تحقیق پر تحقیق کی ہی نہیں جا سکتی، لیکن آپ کو وہ قبول نہیں ہے، آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقبول نہیں ہے۔ چلو نہیں مقبول ہے تو قرآن تو مقبول ہے، اس کا حوالہ تو معتبر ہے، احادیث کا حوالہ تو معتبر ہے، لہذا اسی سے بات کی جائے گی۔ یہ حدیث جو ہے اسے امام بخاری اور امام مسلم نے پیش کیا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں جسے امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ 3 دوست ہوتے ہیں، وہ ایک سفر پر نکل جاتے ہیں، سفر کر رہے تھے اور پہاڑی علاقہ تھا، اتفاق سے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، طوفانی بارش ہونے لگتی ہے۔ یہ لوگ تلاش کرتے ہیں بچنے کے لیے بارش سے کیسے بچا جائے، تو ایک غار نظر آتی ہے، اس غار کے اندر چھپ جاتے ہیں کہ بارش ختم ہو جائے گی، ہم اس کے بعد یہاں سے نکل کے اپنے راستے پہ چلے جائیں گے۔ لیکن بارش اتنی طوفانی تھی کہ پہاڑ سے ایک چٹان گر کر غار کا منہ بند کر دیتی ہے۔ غار کا منہ بند ہو گیا، اب کون اٹھائے اس چٹان کو؟ کسی کو خبر بھی نہیں ہے چٹان کے اندر غار ہے، اور غار کے اندر 3 لوگ بند ہیں۔ اب تو یقیناً موت نظر آ رہی ہے۔ اب تینوں حضرات نے مشورہ کیا، یہ پورا واقعہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول جس چیز کو بیان کر دیں وہ حدیث قولی ہوتی ہے، جس چیز کو کر دکھا دیں وہ حدیث فعلی ہوتی ہے، اور جو کام ان کے سامنے ہو جائے منع نہ کریں وہ حدیث تقریری ہوتی ہے، اور درجہ سب سے بڑا حدیث قولی کا ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث قولی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اب 3 شخص اس غار کے اندر بند ہیں، غار کا منہ چٹان سے بند ہے، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو تینوں مشورہ کرتے ہیں کیا کیا جائے، اب کیسے جان بچائے۔ تو تینوں نے یہ غور کیا کہ ہم نے زندگی میں کچھ کام تو کیے ہوں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے طور پہ نہیں ہوں گے، بندوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ کچھ کام تو ایسے ہوں گے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ ان کاموں کو یاد کر کے ان کا وسیلہ پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، یقین ہے کہ اللہ جو ہے اس چٹان کو ہمارے غار سے دور کر دے گا۔ تو پہلے شخص نے عرض کیا، اے مولا، میں بکریوں کو چراتا تھا، اور بکریوں کا دودھ جو ہے شام کو میں اپنے والدین کو پہلے دیتا تھا، پھر بچوں کو دیتا تھا، پھر خادموں کو دیتا تھا، یہ میرا معمول تھا۔ ایک دن میں بکریاں ذرا دور چرانے نکل گیا، شام کا وقت ہو گیا، لیٹ آیا، میرے والدین سو گئے۔ اب میں نے بکریوں کا دودھ دوا اور پیالے کے اندر لے کر والدین کو پلانے کے لیے گیا تو وہ سو رہے تھے۔ اب میں نے کہا انہیں اٹھاؤں گا تو ان کی نیند میں خلل ہے، بے ادبی ہے۔ اب میں پیالے میں دودھ لے کر کھڑا ہو گیا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن میری غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اپنے معمول کو چھوڑوں، میں نے پہلے اپنے والدین کو پلاؤں گا جو میرا معمول ہے۔ میں بچوں کو بلکتا ہوا چھوڑ کھڑا رہا، وہ روتے رہے، روتے روتے سو گئے۔ جب صبح ہوتی ہے والدین کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے میں دودھ پیش کرتا ہوں کہ آپ سو گئے تھے، میرا معمول تھا پہلے آپ کو دیتا ہوں، پہلے آپ پیجئے پھر بچوں کو۔ اب یہ عمل کرنے کے بعد وہ شخص کیا کہتے ہیں، مولا تو جانتا ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے، اگر یہ میرا کام صرف اللہ تیری رضا کے لیے تھا، تو یہ راضی کرنے کے لیے تھا، تو اس چٹان کا کچھ حصہ ہٹا دے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ بندہ کون سا عمل کس کے لیے کر رہا ہے، کیا نیت ہے۔ اس نے ایک چٹان کے حصے کو ہٹا دیا، لیکن ابھی اتنی چٹان کا حصہ نہیں کھلا تھا کہ وہ نکل سکتی تھی۔ اب دوسرے شخص سے کہا کہ تم بھی اپنا کوئی عمل یاد کرو، کوئی نیک کام کیا ہو تم نے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پہ پیش کرو، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرما لے، چٹان کے دوسرے حصے کو بھی ہٹا دے۔ اب وہ شخص یاد کرتے ہیں تو انہیں ایک واقعہ یاد آتا ہے، مولا میں اپنی چچزاد بہن سے محبت کرتا تھا، اور میں نے اپنی نفس کی خواہش کے لیے اسے آمادہ کیا، 120 دینار اس نے مانگے، میں نے دینار دیے، لیکن جب اس بدکاری کی طرف مائل ہوا تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو، ایک دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ جب اللہ کا نام لیا تو میرے دل میں خوف طاری ہوا، میں اس برے عمل سے باز آ گیا، اور میں نے اس کو پیسے دے کر اسے روانہ کیا اور اس عمل سے توبہ کی۔ اے مولا، اس برے عمل سے میں تیری رضا کے لیے بچا تھا، اگر تو جانتا ہے یہ عمل میں نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے اور خالص تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تیرے خوف کی بنیاد پہ کیا تھا، تو اس عمل کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، مولا چٹان کے ایک حصے کو ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے چٹان اور کھسک جاتی ہے، لیکن ابھی اتنی نہیں کھسکی تھی کہ آپ جو ہے اس سے نکل جائیں۔ اب تیسرے شخص سے کہا کہ بھئی آپ بھی کوئی اپنا عمل یاد کرو، کہ آپ نے کوئی اپنا عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ تو وہ بھی ایک یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بار ایک مزدور کو میں لے کر آیا تھا، اس نے دن بھر میرے یہاں کام کیا اور میں نے اسے اجرت دی تو اس نے اجرت لی نہیں، اپنی اجرت میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت سے جانور خریدے، جانوروں سے میں نے جو ہے کھیت خرید لیے، اور اس کے بعد کھیتی کرنے لگا تو ایک غلہ تیار ہو گیا، بہت سے جانور تیار ہو گئے۔
کافی عرصے کے بعد وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اجرت چھوڑ کے گیا تھا آپ کے پاس، میری اجرت 2 دن کی. تو میں نے کہا دیکھو یہ جانور جو نظر آ رہے ہیں باڑے کے، یہ سب تمہارے ہیں، یہ کھیت جو نظر آ رہے ہیں وہ سب تمہارے ہیں. وہ شخص کہتا ہے آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میری اجرت تو تھوڑے سے غلہ تھا، ایک سب اتنے یہ جانور میرے نہیں، یہ سب تمہارے ہی مال سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ تمہارے ہی مال سے حاصل کیے گئے ہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں دیتا ہوں. وہ شخص لے کر چلا گیا. اب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، مولا یہ عمل اگر خالص یہ راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو چٹان کو پوری طریقے سے ہٹا دے. انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ چٹان کا پورا حصہ دور ہو. اب یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ کوئی معمولی کتاب کا واقعہ نہیں ہے اور معمولی ہستی کا بیان نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان 3 لوگوں نے اپنے مقبول عمل کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور اللہ نے جو ہے انہیں مصیبت سے نجات عطا فرمائی. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور کرنا جائز ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے اس وسیلے واسطے کے ذریعے آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا. تو پہلی قسم وسیلے کی ہم نے ذکر کی اللہ کے نام اور صفات کا وسیلہ بنانا، اور دوسری قسم نیک اعمال کا وسیلہ بنانا. اس میں بہت سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ متفق ہو جائیں گے، چلو کوئی بات نہیں اتنا تو مان لیں، اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہو رہی، اور بہت سے اسی کو بھی نہیں مانیں گے کیونکہ اس کو مان لیں گے دوسری ماننا پڑ جائیں گے. تو بظاہر اکثریت جو ہے ان دونوں چیزوں کو مانتی ہے، لیکن جہاں خرابی آتی ہے وہ تیسری قسم پر آتی ہے کہ کسی ذات کو وسیلہ بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے. اب ذات کو وسیلہ بنانے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے دعا کروا لو، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، دعا کرنا جائز ہے، ان کے نزدیک بھی ہمارے جائز. اچھا ان کی ذات کو دعا نہ کرواؤ، صرف ذات ہی کو وسیلہ بنا لیا جائے. پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کی حیات میں بنایا جائے، ظاہری حیات میں، یا وصال کے بعد بھی بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. تو دیکھیے 3 عالم ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے عالم ارواح، ابھی انسان کا وجود نہیں ہوا ہے، صرف روحیں ہیں. ایک عالم اسے عالم ارواح کہتے ہیں. ہم جس عالم میں چل رہے ہیں اس وقت جی رہے ہیں اسے عالم شہود کہتے ہیں. اب جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد جو عالم شروع ہوگا وہ عالم برزخ کہلاتا ہے. جب ہم قیامت کے بعد اٹھیں گے قبروں سے تو اسے عالم آخرت کہتے ہیں. یہ 4 عالم ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی علماء نے اور تشریح فرمائی ہے، لیکن یہ اجتماعی طور پر سمجھنے کے لیے آپ 4 عالم سمجھ لیجیے. ایک عالم ارواح، ابھی انسان کا وجود جسم کے ساتھ نہیں ہوا ہے، روحیں ہیں. اس کے بعد جسم کے ساتھ وجود ہو گیا تو عالم شہود ہو گیا. اب جسم سے روح نکل گئی تو عالم برزخ ہو گیا. پھر جسم کے اندر روح ڈال دی گئی، آخر میں اٹھا لیا گیا تو وہ عالم آخرت ہو گیا. یہ 4 عالم ہیں، اور ان 4 عالم میں اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنایا گیا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ثابت کریں گے کہ عالم ارواح میں بھی وسیلہ بنایا گیا، عالم شہود میں بھی وسیلہ بنایا گیا، اور عالم برزخ میں بھی وسیلہ بنایا گیا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی وسیلہ بنایا جائے گا، جس پر بے شمار احادیث دلالت کرتی ہیں. کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے بہت طویل ہے، لہٰذا اسی ابھی آپ اختصار کے طور پر سمجھتے چلیے، کیونکہ یہ بہت طویل ٹاپک ہے وسیلہ بنانا. تو آپ نے اس وقت جان لیا کہ وسیلہ اسماء کے ذریعے اور صفات کے ذریعے بنانا جائز، اللہ کے ناموں کے ذریعے، اس کے اسماء اور اوصاف کے ذریعے وسیلہ بنانا جائز، نیک اعمال کا وسیلہ دینا، اور اس کے بعد ذات کو وسیلہ بنانا. اب ذات کو وسیلے کے تعلق سے صرف ایک حدیث میں نقل کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہم سنڈے کو ان 4 عالم میں جو وسیلہ بنایا گیا اس پہ دلائل فراہم کریں گے کہ عالم ارواح میں وسیلہ بنایا گیا، عالم شہود میں بھی بنایا گیا، عالم برزخ میں بھی بنایا گیا، اور انشاءاللہ عالم آخرت میں بھی بنایا جائے گا، جس پہ احادیث موجود ہیں. آج ہم تیسری قسم کو مکمل کر رہے ہیں کہ ذات کے ذریعے وسیلہ بنانا جائز ہے یا نہیں. تو ذات میں سب سے بزرگ تر ذات کس کی ہے؟ اللہ کے علاوہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے علاوہ سب سے عظیم تر ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کی ذات سے آتے ہیں. ایک صحابی ہیں عثمان بن حنیف، اور اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے کتاب الدعوات کے اندر.
اور امام نسائی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ، اور امام بہقی نے روایت کیا ہے دلائل النبوہ کے اندر، اور یہ روایت جو عثمان بن حنیف سے ہے، یہ بھی صحابی ہیں، اور عثمان بن عفان یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں انا رجلا ضریرا، الفاظ مختلف ہیں لیکن سب کا ماحصل یہی ہے کہ ایک نابینا شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، نابینا شخص کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، فقال، اور کہتا ہے کہ مجھے آنکھیں چاہیے، بینائی چاہیے۔ اب اس میں کبھی یہ بھی آتا عد اللہ، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے میری آنکھیں آ جائیں، کئی الفاظ دوسرے استعمال ہوتے ہیں، بہرحال اس سے مطلوب کیا تھی؟ اپنی بینائی تھی۔ کس سے مانگنے آیا تھا؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا تھا۔ اب آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کعبہ موجود ہے نہیں ہے؟ حتیم موجود ہے نہیں ہے؟ میدان عرفات ہے نہیں ہے؟ مزدلفہ ہے یا نہیں ہے؟ منا بھی ہے، تمام مقدس مقامات موجود ہیں اور اللہ بھی موجود ہے، لیکن وہاں سے یہاں آ رہا ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس مانگنا، بہت سے کہتے ہیں بھائی اللہ سے مانگو، کسی بندے سے مت مانگو، تو یہ آنکھیں مانگنے آیا ہے، کوئی غلہ مانگنے نہیں آیا ہے۔ آنکھیں کیا ہم کسی سے مانگ سکتے ہیں؟ کوئی دے سکتا ہے، لیکن اس صحابی کے ذہن کے اندر کیا تصور ہوگا، کیا عقیدہ ہوگا کہ اگر آنکھیں بھی مل جائیں گی تو ایک ہی ذات سے ملیں گی، جو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آنکھیں جیسی نعمت، آنکھوں کی بینائی اور روشنائی، کہتے ہیں روشنی اگر کہیں سے مل جائے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ کی، جب روشنی یہاں سے مل جائے، یہاں تو کفر کی تاریکی دور ہو جاتی ہے، ایمان کی روشنی مل جاتی ہے، ایمان کی روشنی سے بڑھ کر روشنی کون سی ہے؟ تو اس کے بعد تو روشنیاں جو ہیں وہ کم تر ہیں، وہ سب یہیں سے ملیں گی۔ تو حضور نے فرمایا اچھا، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ ہاتھ پھیر دیتے اور بینائی آ جاتی۔ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرے نہیں پھیرے، نابیناؤں کی بینائی آئی ہے، اور قرآن سے ثابت ہے کہ نابینا کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے تو بینائی آ جاتی۔ کوئی برس کا مریض آتا تھا، ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، برس دور ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ کوئی پرندہ اگر مٹی کا ہوتا تو پھونک مار دیا کرتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا، اور یہ باتیں قرآن سے ثابت ہیں، تو پھیر دیتے۔ لیکن یہ واقعہ ہماری طرف ایک واقعے کی شکل میں پہنچتا کہ اللہ کے رسول نے ایک معجزہ یہ فرمایا کہ نابینا کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ بینا ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک اصول دینا چاہ رہے تھے، ایک شریعت۔ تو آپ نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک وضو کر کے آؤ، وضو کرو اور بہت عمدہ طریقے سے وضو کرو، اور جب وضو کر لو تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کرو، لیکن دعا جو میں بتاتا ہوں اس طریقے سے کرو۔ اب وہ دعا کیسی ہے؟ اس دعا کے الفاظ دیکھیے آپ، ایسے دعا کرو اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، لیکن تنہا نہیں، بن نبی کا محمد، تیرے نبی کے وسیلے سے، تیرے نبی کے واسطے سے متوجہ ہوتا ہوں، نبی الرحمہ جو رحمت والے نبی۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ عربی زبان میں با سبب کے لیے بھی آتی ہے، با وسیلے کے لیے بھی آتی ہے۔ اب دیکھیے اللہم انی اسألک، الفاظ یاد رکھیے، اسألک واتوجہ الیک، کیا بالنبی کا محمد نبی الرحمہ، تیرے نبی کے واسطے سے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں جو نبی الرحمہ ہیں۔ بس اتنا کافی نہیں ہوا، پھر کہا اب مجھے پکارو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یا کا لفظ ہم بول دیں تو بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ایمان چلا جائے گا، اور یہاں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نام پکارو دعا کے اندر، دعا اللہ سے کر رہے ہو، لیکن کس طرح کہو گے؟ یا محمد انی توجہت بک الی ربی، اب میرے حضور کو متوجہ کر رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے واسطے سے اپنی رب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دعا کے اندر کیا کہیں گے؟ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گیا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ فشفع فیہ، میری شفاعت کر دیجیے تاکہ میرا کام بن جائے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہو گئیں، ایک تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے نبی کے وسیلے سے، نبی کے وسیلے سے متوجہ ہوئے،
پھر حضور کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ متوجہ ہو جائیے میری طرف، آپ کا نام لے کر آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں، رب میرا ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے، لیکن آپ کو چاہنے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، آپ کے وسیلے کے ذریعے، آپ کے واسطے کے ذریعے میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں، فی حاجتی حاضی، اس ضرورت میں، فشفعہ فی، میری شفاعت کر دیجیے۔ یہ دعا فرمائی، یہ دعا آج بھی احادیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، حصن الحسین کے اندر یہ دعا موجود ہے، یہ دعا امام ترمذی نے نقل کی ہے، امام بہقی نے نقل کی ہے۔ اب یہ دعا اس صحابی نے کی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت عثمان بن حنیف جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں فواللہ، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، ما تفرقنا، ابھی ہم محفل سے و مجلس سے جدا نہیں ہوئے تھے، ولا طال بنا الحدیث، ابھی گفتگو زیادہ لمبی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شخص جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور جیسے رسول نے دعا بتائی تھی وہ دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد جب وہ آتا ہے تو اس کی بینائی نظر آتی ہے، وہ نابینا، اب وہ نابینا نہیں ہے، وہ روشن آنکھوں والا ہے، زیادہ وقفہ نہیں گزرا تھا۔ اب بتائیے اس میں کہاں ہے؟ کیا اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیا اس نے اس حدیث میں؟ کیا نیک اعمال کا وسیلہ دیا اس میں؟ اس میں وسیلہ ذات کا دیا ہے، وہ ذات کون سی ہے؟ بہت ہی عرف و اعلیٰ ذات ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان تینوں قسموں سے ثابت ہوا کہ وسیلہ نام کا بھی دیا جا سکتا ہے، اللہ کے صفات کا بھی دیا جا سکتا ہے، اور نیک اعمال کا بھی دیا جائے گا، اس کے ذات وسیلہ نیک ذاتوں کا بھی دیا جائے گا۔ اور اس میں جو قوی ہے، جو مضبوط ہے، وہ ذات کا وسیلہ ہے، عمل کا نہیں، جو میں نے ابھی پیش کر دیا۔ میں نے ابھی شروع میں وضاحت کی تھی اس بات کی کہ کتنا پاکیزہ عمل کر لیے، اخلاص کے ساتھ کر لیے، لیکن کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی، کوئی محقق یہ ضمانت نہیں لے سکتا یہ عمل آپ کا مقبول ہو گیا، یہ کہہ سکتا یہ عمل ہو گیا، جائز ہے، شریعت کے اصول پر ہو گیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کی ضمانت کوئی آدمی نہیں لے سکتا۔ لیکن یہ ذات جو اللہ کے رسول کی ہے یا انبیاء اولیاء کی ہے، یہ ایسی مقبول ذات ہے کہ ان کی ذات میں اگر شک بھی کرے گا تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس مختصر ٹائم میں یہ جانا کہ اللہ کے نام، اس کی صفات کا وسیلہ لینا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نیک اعمال کا وسیلہ لینا یہ احادیث سے ثابت ہے، اور نیک شخصیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اولیاء کا وسیلہ لینا یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ کن کن عالم میں کہاں کہاں حضور کو وسیلہ بنایا گیا، اور وسیلے پر جو اعتراضات ہیں انشاءاللہ اس کے بھی ہم جوابات دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو صحیح سمجھنے کی اور دین کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔